الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ جی؟ تو گائز کیسی لگی آپ کو پریویس ایپیسوڈ اور کیسی گزری آپ کی گرمیاں؟ تو آج ہم پڑھیں گے اپنے ناول میرے ہو کے رہو، ریٹن بائی در سمن سلیم۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ لیٹ سٹارٹ۔ دونوں فیملیز کی رضامندی سے فاطمہ کا رشتہ طے پا گیا تھا۔ لڑکے والے 2-3 مہینے تک شادی کا کہہ رہے تھے۔ اتنی جلدی کیسے ہوگا یہ سب؟ نسرین بیگم بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے ہول رہی تھی۔ درید نے انہیں بھرپور تسلی دی تھی، تب کہیں شانت ہوئی۔ اس بار پروفیسر صادق نہ پریشان تھے نہ اکیلے۔ ایک بیٹے کا سہارا ان کے ساتھ تھا، جنہیں یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ وہ ایک بھائی کی حیثیت سے اپنی بہن کو وداع کرنے کی ہر ذمہ داری نبھائے گا۔ اب بھی وہ پروفیسر صاحب کا حال احوال پوچھنے کے علاوہ فون پر فاطمہ کی شادی کے متعلق مختلف کاموں کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا، اور وہ سامنے بیٹھی اسے ایک بیٹے اور بھائی کے روپ میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ درید بخت، کیا ہو تم؟ کتنے روپ ہیں تمہارے؟ سنی ہو یا درید؟ کیا شناخت ہے تمہاری؟ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ارے نہیں بابا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بیٹا کہتے ہیں تو بیٹے کو اپنے حقوق بھی ادا کرنے دیں۔ انشاءاللہ سب کچھ خیر خیریت سے ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، 1-2 دن تک ہم دونوں چکر لگائیں گے۔ انہیں تسلی دے کر درید نے فون بند کیا اور امائمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، یہ گنڈا، بدماش، فریبی اور عیاش شخص پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے؟ امائمہ نے اس کے طنز کا جواب نہ دیا تو وہ مسکرا کر جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے اس کے برابر سے میں آ بیٹھا۔ اب جو ہر بات پہ چپ رہتا ہے، ہائے کیا شعلہ بیاں تھا پہلے۔ ایک ادا سے شعر پڑھ کر اس نے امائمہ کا کندھا ہلایا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ فضول باتوں کے فضول جواب کہاں سے لاؤں یار؟ عرصہ ہوا تمہارے منہ سے تعریف سنے ہوئے، بہت دل چاہ رہا ہے دو چار سناؤ نا کھری کھری قسم سے۔ قسم سے تم نارملی بات کرتی ہو تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ درید ہنسا۔ پلیز ان فضول چیزوں کو چھوڑ دے، زندگی سنور جائے گی۔ امائمہ نے التجا کی۔ میری زندگی تو تم بھی ہو، تم ہی سنوار دو۔ میری کوئی بات مانتے ہیں آپ؟ اس نے شکوہ کیا۔ تم منواؤ تو صحیح، کوشش تو کرو۔ سارے راستے تم پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں میرے، اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ کیسے کوشش کروں؟ کیسے روکوں میں آپ کو ان گھٹیا عورتوں کے پاس جانے سے؟ آنسو پلکوں پر آنے لگے۔ مائنڈ اٹ، تم مجھ پر صرف ایک نیک پارسا خاوند کا لیبل لگانا چاہتی ہو۔ کیا ایک بیوی کے فرائض صرف یہی ہوتے ہیں جو آج کل تم پورے کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ مجھے برائی سے روکنا، مجھے بھوک ہو یا نہ ہو میرے سامنے ناشتہ یا کھانا ٹیبل پر لگوا دینا، میرے کپڑے دھلوا کر الماریوں میں رکھوا دینا، مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں، میں تمہیں کیسا دکھنا یا دیکھنا یا تمہیں کیسا محسوس کرنا چاہتے ہو، کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے تم نے؟ نہیں نا، سیدھی سی بات ہے، تم مجھ میں کمپرومائز کر رہی ہو کیونکہ تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور میں تم سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ کمپرومائز کاروبار میں ہوتا ہے، لین دین کے معاملات میں ہوتا ہے، خرید و فروخت میں ہوتا ہے، لیکن محبت میں نہیں ہوتا۔ یہ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی۔ محبت تو سچے دل سے ایک دوسرے کو قبول کرنے کا نام ہے، اور اگر تم نے مجھے سچے دل سے قبول کیا ہوتا تو یوں ایک ہی گھر کی چھت تلے الگ کمرے میں نہ رہ رہی ہوتی۔ درید اپنے اندر کی بھڑاس نکال کر چلا گیا اور وہ وہیں گمسم بیٹھی تھی۔ ایک پودے کو لگانے کے لیے پہلے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، بیج بو کر اسے پانی دیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر پودا جڑ پکڑتا ہے، اور وہ بغیر پانی کیے بغیر گوڈی کیے اس پودے پر پھل لگنے کی توقع کر رہی تھی۔ ایک بار وہ پھر غلط ثابت ہوئی۔ وہ صبح کا نکلا تو شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی۔ البتہ شام میں اچانک گاؤں سے انون ڈرائیور کے ساتھ آئیں تو حیرت و خوشی سے امائمہ کے اندر چھائی سستی اور یاسیت کے بادل چھٹنے لگے۔ وہ اپنے ساتھ گاؤں سے ڈھیر ساری سوغاتیں بھی لائی تھی، جنہیں بانو اور رضیہ مل کر کچن میں منتقل کر رہی تھیں۔ امائمہ میری بچی، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ ویسی کی ویسی صحت ہے تمہاری، اور یہ درید پتر کہاں ہے؟ وہ امائمہ کو خود سے بھیجے سوالوں کی بہت چھاڑ کر رہی تھی۔ انو جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور درید بھی یہیں کسی کام سے گئے ہیں۔ وہ ان کے سینے میں منہ چھپائے منمنائی۔ لو بھلا کیا خاک ٹھیک ہو؟ جب اپنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو خاوند اور بچوں کو کیسے سنبھالو گی؟ میں گاؤں سے تمہارے لیے پنجیری، دیسی گھی اور بڑی احتیاط سے گاڑی میں ڈھیر سارے دیسی انڈے رکھ کر لائی ہوں۔ اب کچھ دن یہاں رہوں گی تو تمہیں اپنی نگرانی میں کھلاؤں گی۔ کیسی موم بتی جیسی بنتی جا رہی ہو، نہ چہرے پر تازگی ہے نہ بالوں میں کوئی چمک۔ اتنے لمبے بال ہیں تمہارے پر، دیکھو کیسے روکھے اور بے رونق ہو رہے ہیں۔ دیسی گھی میں بادام جلا کر میں ہر دوسرے دن بانوں سے تمہارے سر میں مالش کرواؤں گی، پھر دیکھنا کیسے دنوں میں یہ بال لمبے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ وہ محبت و شفقت سے اسے خود سے لپٹائی ڈانٹ رہی تھی۔ رات درید آیا تو اسے بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ میری پیاری انو، وہ خوشی سے آگے بڑھا۔ پڑے ہٹو، خواہ خواہ کی محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ میری بہو رانی کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ نہ بناؤ نہ سنگھار، اور تم کیا یوں ہی اللہ کے آسرے پر اکیلا چھوڑ جاتے ہو اسے؟ انو جان، میں نے بھلا کب روکا ان محترمہ کو بناؤ سنگار کرنے سے؟ اگر اسے خود ہی دلچسپی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اپنی مرضی کی مالک ہے، پوچھ لیں اگر کسی چیز کی کمی رکھی ہے میں نے تو بتائے، جو سزا آپ دیں گی وہ قبول کروں گا میں۔ درید نے زبردستی ان کے کندھے پر سر لگایا۔ پتر، تن کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں اور من کی ضرورتیں اور۔ اب میں آ گئی ہوں نا، تم دونوں کو درست کر لوں گی۔ مذاق بنا لیا تم دونوں نے اس زندگی کو۔
दुरैद इनकी मोहब्बत भरी खफकी पर मुस्कुराता रहा। दुरैद ने जो गेस्ट रूम को अपना बेडरूम बना रखा था, अनु की अचानक आमद का नतीजा ये निकला कि उसे अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर उमाइमा के कमरे में पनाह लेनी पड़ी। जब तक अनु यहाँ है, तुम्हें इस कमरे में मुझ जैसे घटिया शख्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अनु के तेवर बता रहे हैं कि किसी पक्के मुखबर की इत्तला पर आई हैं। अनु ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। इनकी ईशा की नमाज़ जो कि खासी तवील हुआ करती थी, सो दुरैद मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी चीज़ें उमाइमा के कमरे में मुंतकिल कर रहा था। हेलो मोहतरमा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। वो इसकी खामोशी पर झुंझलाया। ये घर, ये कमरा और इसमें रखी हर चीज़ पर आपका भी इतना ही हक है जितना कि मेरा। फिर मुझसे इजाज़त क्यों मांग रहे हैं आप? हाँ, सब कुछ मेरा सिवाय तुम्हारे, इसलिए तो इजाज़त मांग रहा हूँ। बर्दाश्त कर लोगे मुझे इतने दिन? इतना कुछ तो सह चुकी हूँ, अब बर्दाश्त क्या और इसकी हदूद क्या। वो अलमारियों में दुरैद के कपड़े सेट करने लगी। खाने के बाद वो दोनों अनु के पास ही बैठ गए थे। मैंने सोचा था यहाँ आते ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी, मगर यहाँ तो कोई आसार ही दिखाई नहीं दे रहे। उमाइमा ने नज़रें चुराई। अनु, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो उम्र पड़ी है ऐसी खुशखबरियों के लिए। दुरैद ने मुस्कुराकर टालना चाहा तो वो और भी खफा हुई। हाँ, एक यही जुमला रह गया तुम आजकल के मियाँ बीवी के पास। पहले अल्लाह की नाशुक्री करते हो, फिर इसी औलाद को तरसते हो। अब के दोनों ही खामोश थे। अब जाकर आराम करो, रात काफ़ी बीत गई है। मैं भी ज़रा कमर सीधी कर लूँ, फिर तहज्जुद का वक्त हो जाएगा। उमाइमा ने इन पर कंबल डाला। गुड नाइट अनु। अच्छा मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारी गोद हरी करे। उन्होंने दुआ दी। अनु की बातों पर सिर्फ उमाइमा ही नहीं, आज तो दुरैद भी खामोश था। उमाइमा कमरे में आकर चुपचाप बेड पर बैठ गई और वो तकिया उठाकर सोफे पर आ गया। सोफ़ा छोटा और लंबा था, टांगें सीधी नहीं हो रही थी। मुझसे सोफे पर नहीं सोया जा रहा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप सो जाएं। उमाइमा ने इसे देखे बगैर खोए हुए लहजे में जवाब दिया तो हैरान नज़रों से तकता हुआ दुरैद इसके करीब बेड पर लेट गया। क्या बात है अनु की, कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? नहीं, मुख्तसर जवाब मिला। ओके, जब सोने लगो तो लाइट ऑफ कर देना, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। इसकी बात पर वो सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। ईशा की नमाज से फारिग होकर उमाइमा ने लाइट ऑफ की और तकिया दुरुस्त करके लेट गई। दुरैद गहरी नींद सो रहा था। उमाइमा ने रुख मोड़कर दुरैद को देखा। वो शख्स जो इसके करीब बैठता था तो इसे घिन आती थी। वो शख्स जो इसके बिस्तर पर सोता था तो इसे लगता था कि नापाक हो गया। वो शख्स इसकी शक्ल देखकर दिल में नफरत का एक तूफान उठने लगता था। आज वही शख्स न जाने क्यों दिल की ख्वाहिशों का हासिल बन गया था। वो भी कच्ची मिट्टी से बनी औरत थी, आहिस्ता आहिस्ता ढहने लगी थी, एक चट्टान जैसे मजबूत मर्द के आगे। दुरैद ने करवट बदली तो हाथ में इसका दुपट्टा आ गया। दुरैद ने आंखें खोलकर देखा, वो बेड के दूसरे किनारे पर सुकड़ी सिमटी सी सो रही थी। इसका दुपट्टा दुरैद के हाथ में था, जो इसके इस्तेहकाक को जगा रहा था। हर औरत एक हसीन वादी और एक बड़े नावल की मानद एक ख़ास रुख से, एक ख़ास जावे से मर्द को मुतासिर करती है, और उमाइमा ने इसे अपने किरदार की मजबूती से मुतासिर किया था। इतना मुतासिर कि नादान दिल इस कठोर लड़की से मोहब्बत कर बैठा। इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद इसे पाने, इसे छूने, इसे महसूस करने के लिए वो बर्दाश्त की हर हद से गुजरा था। इसकी लान तान, इसकी बद्दुआएं, इसकी गालियाँ तक इसने सुनी थी, बर्दाश्त की थी। लेकिन अब दिल ने बर्दाश्त की हर कोशिश को मुस्तरद कर दिया। दुरैद ने इसे खुद से करीब किया तो उमाइमा के नींद में डूबा हुआ जहन दुरैद की मखमूर सी सरगोशियों में जागने लगा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कितनी शिद्दत से चाहने लगा हूँ मैं तुम्हें, और तुम हो कि मेरे करीब होकर भी हमेशा मुझसे दूर रहती हो। तुम ही बताओ कब और कैसे ख़त्म होंगी ये दूरियाँ। इसकी सांसें उमाइमा के चेहरे को छू रही थी। दुरैद इसके इतना करीब था कि इसकी उथल पुथल धड़कनों को बआसानी सुन सकता था। आज ना हकारत थी ना मज़ाहमत। इसकी बिखरी जुल्फ़ों में दुरैद का लम्स रेशमी हिद्दत की महकार बन रहा था। ज़हन की तख्ती पर तलखियों के लफ्ज़ मिटकर जज्बात की खुशबू में रंगने लगे थे। मर्द की फितरत भी एक ज़िद्दी बच्चे की तरह होती है। जब तक इसे प्यार से बहलाया ना जाए, इसकी ज़िद को काबू में नहीं किया जा सकता। उमाइमा ने भी इसके ज़िद्दी दिल को अपने बहलावे से इसके जज्बात को टूटने नहीं दिया था। सुबह की किरणों में अजीब सरशारी थी, खुशी थी, बेयकीनी थी। परिंदों की चहकार थी, नए हौसलों, जज्बों और वलवलों की दास्तान पोशीदा थी, मगर वो दोनों खामोश थे, जैसे किसी तलस्सम से बाहर आए हों। आई एम सॉरी राज, मुझे तुम्हारा एतमाद नहीं तोड़ना चाहिए था। उमाइमा आईने में अपने बाल संवार रही थी और वो तकिए से टेक लगाए नरम से लहजे में एक्सक्यूज़ कर रहा था। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, नाश्ते पर अनु जान हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। उमाइमा ने इसकी बात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बोली तो वो हैरान हुआ। मैंने तुमसे कुछ कहा है, आपने कहा और मैंने सुन लिया, क्या ये काफ़ी नहीं? उमाइमा के लहजे में नरमी ही नरमी थी। दुरैद हैरत से इसके निखरे हुए सरापे को नज़रों में मुक़ैद किए हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ते पर अनुजान कौन कौन से हलवे, देसी अंडों और देसी घी के पराठों समेत इनकी मुंतज़िर थी और ज़बरदस्ती उमाइमा की प्लेट में गाहें बगाहें कुछ न कुछ डाल रही थी, और वो बेचारी बमुश्किल देसी घी में बनी चीज़ें हलक से नीचे उतार रही थी। अनु, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा मुझसे, उमाइमा ने दबे लहजे में एहतजाज किया। मेरी बच्ची, अभी तुमने खाया क्या? अपनी सेहत अच्छी होगी तो कल को बच्चे संभाल सकोगी।
انوکھی دور کی پلاننگ سن کر درید کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ مچلی۔ امائمہ نے مدد طلب نظروں سے درید کی جانب دیکھا۔ امائمہ کی حالت پر دل پسیجا۔ یہ تمہارے کام ہیں جو مجھ بوڑھی جان کو کرنے پڑ رہے ہیں۔ انو نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا اور وہ حسب ثابت مسکرایا۔ چلیں، میرے حصے کے یہ ضروری کام آپ مزید 2-4 دن کر لیں، میں تھوڑی دیر تک اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں۔ لو بھلا، میں گاؤں سے تم دونوں کے لیے یہاں آئی ہوں اور تم اسلام آباد جا رہے ہو؟ امائمہ کی نظروں میں بھی شکوہ ابھرا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے امائمہ کو بتانا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ میری پیاری انو، 2-4 دن کی تو بات ہے۔ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ بالکل اکیلا جا رہا ہوں، اس نے یقین دلایا۔ پھر بہو رانی کو بھی ساتھ لے جاؤ، گھوم پھر لے گی۔ انو کسی صورت مطمئن نہ ہو رہی تھی۔ آپ کی بہو رانی کو واپس آ کر گھما بھی دوں گا اور پھرا بھی دوں گا، لہجہ معنی خیز تھا۔ اکیلے کہاں؟ عیاشی کے لیے اپنی کسی گرل فرینڈ کو ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے۔ امائمہ کے دل میں ایک بیوی کی طرح وسوسوں نے بسیرا کیا۔ کم آن انو، ہے ایک ضروری کام، وہ ضد ہوا۔ اچھا پتر، خیر سے جاؤ، پر وعدہ یاد ہے رہے۔ انشاءاللہ انو، آج سے ٹھیک چوتھے دن آپ کا پتر آپ کے پاس ہوگا۔ رب تعالیٰ تجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ انہوں نے درید کو دعا دی اور امائمہ سے مخاطب ہوئی۔ امائمہ میری بچی، اٹھ کر درید پتر کی تیاری شیاری کروا دو۔ جی انو۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ روم میں آئی اور الماری کھول کر خالی نظروں سے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ اس شخص کو جیتنا کتنا مشکل ہے، اپنا آپ ہار کر بھی خالی ہاتھ ہوں، پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ دل تھا کہ کفکی پر اتر آیا۔ صبح والی شادابی غصے اور جھنجھلاہٹ میں بدلی ہوئی تھی۔ درید نے بغور اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھے۔ ان میں کون سے کپڑے آپ ساتھ لے کر جائیں گے؟ بتا دیں، میں جلدی سے رکھ دوں، یقیناً دیر ہو رہی ہوگی آپ کو۔ اس کے طنز پر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اپنی پسند سے رکھ دو۔ درید کی بات نے گویا زخموں پر نمک چھڑکا۔ میری پسند کو رہنے دے، جس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اس کی پسند بتائیں۔ خالص بیویوں والا جلا کٹا انداز اسے اندر تک سرشار کر گیا۔ جس کا خیال اور تصور ساتھ لے کر جا رہا ہوں اسی سے تو پوچھ رہا ہوں۔ درید نے شرارت سے اس کی پھولی ہوئی ناک کو دبایا تو اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھ سے ایسی فریبی باتیں مت کریں۔ پھر سچی باتیں کروں گا تو تم ہی کہو گی مت کریں یہ جھوٹی باتیں۔ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں میں؟ درید نے محبت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹنا چاہا۔ میری بلا سے کہیں بھی چلے جائیں۔ وہ تڑپ کر اس کا حصار توڑنے میں کامیاب ہوئی۔ اتنا غصہ؟ وہ حیران ہوا۔ میرے غصے اور ناراضگی سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ اپنی مرضی کے مالک ہیں آپ، میں ہوتی کون ہوں آپ کو کسی کام سے روکنے والی؟ اندر کا غبار وہ کپڑوں پر نکال رہی تھی۔ درید کے لیے اس کا یہ روپ بہت نیا اور انوکھا تھا۔ ایک خوشگوار سی حیرت کے ساتھ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ تم میری جان ہو، زندگی ہو، میری دھڑکن بن کر دھڑکتی ہو اس وجود میں، فرق پڑتا ہے مجھے۔ وہ امائمہ کے کمر میں بازو مائل کرتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ کپڑے رکھتی ہوئی امائمہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھمے۔ میں اگر زندگی ہوں آپ کی تو پھر اس زندگی سے اتنی بے اتنائی کیوں؟ کیوں اپنی زندگی پر رحم نہیں آتا آپ کو؟ کیوں اللہ کا نافرمان ہو کر اپنی جان پر عذاب نازل کرتے ہیں آپ؟ وہ بھی سارے حساب کتاب برابر کرنے کے موڈ میں تھی۔ پلٹ کر دیکھے بغیر نرم لہجے میں سوال کرتی رہی۔ آج سویر واپس آ کر سارے حساب کتاب برابر کر دوں گا۔ فی الحال مجھے اس موڈ کے ساتھ مت بھیجو ورنہ ٹینشن سے گاڑی کہیں مار نہ دوں۔ درید نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کبھی تو اچھی بات کر لیا کریں۔ بے ساختہ اسے ڈپٹا گیا۔ تمہارے پاس صرف 2-4 دن ہیں، واپس آ کر بہت ساری اچھی باتیں کروں گا۔ درید نے شرارت سے اپنا سر اس کے سر سے رگڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نفرت اور بدگمانیوں کی ساری دیواریں گر گئی ہوں۔ وہ چلا گیا تھا لیکن اس کی پرچھائیاں رہ گئی تھیں۔ اس کی باتیں دل میں شور مچا رہی تھیں۔ اس کی نظریں اور ہر جگہ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کا لمس اب بھی امائمہ کے بالوں میں سانس لے رہا تھا۔ وہ 2-3 دن سے انو کے ساتھ گیسٹ روم میں سو رہی تھی۔ وہ کمرہ جو ایک مدت سے امائمہ کی تنہائیاں جھیل رہا تھا، وہی کمرہ درید کی چند لمحوں کی رفاقت سے اتنا مہک اٹھا تھا کہ اب امائمہ کی تنہائی و بے اتنائی کی اپنی آغوش میں تھپکنے سے انکاری ہو بیٹھا تھا۔ انو نماز کے بعد سو گئی تھی اور وہ نماز پڑھنے کے باوجود اللہ سے اپنے لیے نیند مانگ رہی تھی۔ دل کے موسم جانے کیوں اس کے سنگ گنگنانے کی خواہش کر رہے تھے اور وہ اس شخص کے لیے خود سے لڑ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ اس کیوں کو ایسے ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی جیسے دل اکثر چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ امائمہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ ادھورا چاند اس کے دکھ، اس کی کیفیت، اس کی بے بسی پر مسکرا رہا تھا۔ وہی گھر، وہی رشتے، وہی تنہائی اور وہی شام کی دہلیز پر اڑتی رات تھی، مگر صرف اس کے نہ ہونے سے دل ہر چیز سے اجاٹ ہو گیا تھا اور وہ خود بھی خود کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنا اہم کیوں ہو رہا ہے۔ لب خاموش تھے پر دل سوالی تھا کہ وہ کیوں 2-3 راتوں سے صرف اسی کو سوچے جا رہی تھی۔ ناشتہ بھی اس نے برائے نام ہی کیا تو اس کی عدم دلچسپی کو بھانپ رہی تھی۔ انو اس کی عدم دلچسپی کو بھانپ رہی تھی، دھیرے سے مسکرا اٹھی۔ پہلی بار درید کے جانے کے بعد بیویوں والا تفکر دیکھ رہی ہوں تمہارے چہرے پر۔ ان کی بات پر امائمہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لی۔ میری بچی، مرد اور عورت تو ندی کے 2 کناروں کی طرح ہوتے ہیں، ساری زندگی سانجے بن کر رہتے ہیں، دوسرے کے لیے ڈھال بن کر۔ بس دل میں ایک دوسرے کی مانگ ہونی چاہیے، پھر اس ندی میں چاہے آندھی آئے یا طوفان، دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹنے نہیں دیتے، بکھرنے نہیں دیتے۔ میری بچی، میری تو یہی
دعا ہے میرا مولا تم دونوں کو دلوں میں ایسے ہی محبت ڈالے اور تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بننے رہو۔ انو کی دعاؤں پر اس کا دل بھیگنے لگا۔ تم ذرا درید سے پوچھ لیتی کب تک آئے گا؟ انو انشاءاللہ رات 10 ساڑھے 10 بجے تک آ جائیں گے، کہہ رہے تھے کھانا گھر ہی کھائیں گے۔ رات اس کی پسند کا کھانا بنوا لینا اور تم بھی ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا۔ سجی سوری عورت کی مسکراہٹ مرد کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی ہے۔ ان کی بات پر امائمہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں درید آ جائے تو تمہارے والدین کے ہاں بھی چلوں گی، اللہ نے خیر سے تمہاری بہن کا نصیب جوڑا ہے، مبارک دینا تو فرض بنتا ہے میرا، جب سے تمہیں بیاہ کر لے کے گئی ہوں دوبارہ ملنا ہی نہیں ہوا۔ جی کیوں نہیں، رات امی کا فون آیا تھا، وہ بھی آپ کی خیریت پوچھ رہی تھی، امائمہ نے رسان سے بتایا۔ صبح کے بعد دوپہر کے بعد شام اتر آئی تھی۔ امائمہ نے اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے اسکائی بلو کلر کا سوٹ نکالا جس پر سفید رنگ کا نفیس سا ہلکا پھلکا گلے، بازو اور دوپٹے کے پلوؤں پر پل کا کام ہوا تھا۔ دل آج شدت سے درید وقت کا منتظر تھا۔ اس نے بے دلی سے وال کلاک کی جانب دیکھا، 11 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ہاتھ بے اختیار اپنے موبائل کی جانب بڑھے مگر جلد ہی مایوسی کے ساتھ تفکر کے اثرات بھی چہرے پر ابھرے۔ درید کا سیل آف تھا۔ انو عشاء کی نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ کی گھڑی کی سوئیاں 11 سے ساڑھے 11 پر آ گئی تھی۔ ہاتھ ایک بار پھر موبائل کی جانب بڑھا مگر ساتھ ہی بیپ بجنے لگی۔ انجان نمبر تھا۔ امامہ نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، امامہ بھابی بول رہی ہیں؟ یک عجلت میں استفسار کیا گیا۔ جی، امامہ نے جواب دیا۔ بھابی میں ارسل بول رہا ہوں، درید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے کانپتی آواز میں خود کو سہارا دیا۔ بھابی میں سچ کہہ رہا ہوں، درید اس وقت ہسپتال میں ہے، آپ ڈرائیور کے ساتھ فوری آ جائیں۔ دوسری طرف لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی اور وہ بے جان انداز میں خالی نظروں سے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ امامہ میری بچی خیر تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ انو نے سلام پھیر کر پوچھا۔ درید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یا اللہ خیر۔ انو نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے دعائیں کرنے لگی۔ یا اللہ میری پتر کو زندگی دے، تندرستی دے۔ وہ رو رہی تھی اور امائمہ کے اندر جیسے سانسیں ختم ہو گئی تھی۔ امائمہ پہلے تو کٹ بددعاواں دتیاں سی، لگ گئیاں جا کے منڈے نوں۔ اچھا تم میری جان ہو، زندگی ہو میری۔ امائمہ نے آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کو روکا۔ واپس آ کر حساب کتاب برابر کروں گا۔ امائمہ کے دل سے جینے کی امنگ ختم ہونے لگی۔ واپس آ کر بہت اچھی سی باتیں کروں گا۔ اس کی باتیں امائمہ کے چاروں اطراف آگ دہکانے لگی۔ ہر خوشی، ہر رنگ، ہر خوشبو بے معنی ہو کر آ گئی۔ دل بس اس کی زندگی کی دعا بن رہا تھا، اپنا آپ اپنی ہی نظروں میں حقیر اور بے مول سا ہو رہا تھا۔ وہ نڈھال ہو رہی تھی اور اللہ سے اس کی زندگی کی سانسوں کی بھیک مانگ رہی تھی، اس شخص کے لیے جس کے مرنے کی وہ دعائیں کیا کرتی تھی۔ آج اس شخص کی زندگی مانگتے ہوئے اس کے اندر سے زندگی ختم ہو رہی تھی۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ ڈرائیور آج واپس گاؤں نہیں گیا تھا۔ امائمہ اور انو عجلت میں ہسپتال پہنچے تو درید کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ ارسل نے حادثے کی تفصیل بتانے لگا کہ کس طرح 112 والوں نے درید کے موبائل سے لاسٹ کالر کا نمبر ڈھونڈ کر اسے رابطہ کیا۔ انو ایک بار پھر رونے لگی۔ اسی ایکسیڈنٹ نے ان سے ان کا خامند چھین لیا تھا۔ انہیں شاید وہ وقت بھی یاد آ رہا تھا۔ او خامندہ تے چھیننا ہی باندا سی جڈا او حسین۔ امائمہ نے ویران نظروں سے ہوش و خود سے بیگانہ درید وقت کو دیکھا تو دل سے ایک ہوک اٹھی۔ ایک تناور درخت کی طرح اس کی جڑیں امائمہ کے اندر تک اتری ہوئی تھیں اور اسے خبر تک نہ ہوئی کہ وہ اس کے اندر اتنی گہرائی سے اتر چکا ہے۔ دوسرے دن وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ پروفیسر صادق اور نسرین بیگم سمیت انہیں حادثے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے جانی نقصان سے بچا لیا۔ نسرین بیگم نے کلمہ شکر پڑھا۔ درید کی نظر اداسی کا پیکر بنی امائمہ کی طرف اٹھی۔ اس کی متورم آنکھیں اور اس کے چہرے پر اپنے لیے تفکرات دیکھ کر درید کی ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ درید بیٹا اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تم جیسے شیر جوان بیٹے یوں بستر پر اچھے نہیں لگتے۔ پروفیسر صاحب کے اس متبسم سے انداز پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ پروفیسر صادق نے اپنے نحیف ہاتھ سے اس ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے شکر ادا کیا۔ ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں ایک باپ جیسی شفقت اور نرمی رچی ہوئی تھی، وہ شفقت اور وہ نرمی جو درید کو اپنے سگے باپ سے بھی کبھی نہیں ملی تھی۔ اچھا بیٹا اب تم آرام کرو، کل ملاقات ہوگی۔ نسرین بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پروفیسر صاحب بھی اس کے قریب آئے۔ بابا تھوڑی دیر رک جائیں، ڈرائیور آتا ہی ہوگا، وہ آپ کو ڈراپ کر دے گا، چھوڑ آئے گا آپ کو۔ درید نے روکنا چاہا۔ نہیں بیٹا اب ہم چلتے ہیں، ویسے بھی صفدر باہر بیٹھا ہے۔ ماما بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ نے بڑا رحم کیا ہے۔ صادق صاحب اور نسرین بیگم نے اسے خود سے لپٹا کر تسلی دی تو آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی اور پھر سے انجیکشن اور میڈیسن کے زیر اثر وہ غنودگی سی چھانے لگی۔ دیگر چوٹوں کے ساتھ اس کا ایک بازو بھی فریکچر ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور آ گیا اور انو اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ امائمہ نے سوپ اور دیگر چیزیں کارنر پر رکھیں اور درید کے پاس آ گئی۔ رات سے اس نے
کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ساری رات جاگنے اور فکر مندی سے عجیب طبیعت میں عجیب نکاہت سی اتر رہی تھی۔ امائمہ سوئے ہوئے درید وقت کے زرد چہرے کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ درید کی آنکھ کھلی تو امائمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا اور وہ چیئر اس کے بستر کے قریب رکھے اس کے بستر پر تقریباً جھکی ہوئی اونگ رہی تھی۔ اسے یاد آیا جب نرس اسے انجیکشن لگا کر گئی تھی تو وہ بھی یہیں تھی۔ درید نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، امائمہ کے سوا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ درید نے ہولے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ جیسے کچی نیند سے بیدار ہو گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ لہجے میں بیوے والی فکر مندی، پیارا محبت جھلک رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا یہ روپ مجھے اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا تو میں بہت پہلے اپنا ایکسیڈنٹ کروا چکا ہوتا۔ اب دیکھ ہی لیا تو جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اور کتنا ستائیں گے مجھے؟ تمہارے لیے تو میرے دل میں صرف محبت ہے۔ اس کی بات پر امائمہ مسکراتے ہوئے اسے سوپ پلانے لگی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن تم میرے اتنے قریب بھی آ سکو گی۔ درید کے لہجے میں بے یقینی عیاں تھی۔ بعض اوقات حقیقتیں دیکھے جانے والے خوابوں سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اسے بھی آپ ایک خوبصورت حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد امائمہ نے دوائی اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ اتنی خوبصورت حقیقت کے سامنے ہوتے ہوئے مجھے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں۔ درید نے اس کی کلائیوں میں سجے کنگن چھیڑے۔ نہیں، یہ بھی ضروری ہے، امائمہ نے پیار سے ڈپٹا۔ درید نے دوائی کھانے کے بعد گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ پتہ نہیں مجھ جیسے برے شخص کی تم کیئر کیوں کرنے لگی ہو، درید نے نرمی سے پوچھا۔ پہلے مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر مجھے یوں لگا جیسے میں خود بھی مٹی کا ایک ڈھیر بن گئی ہوں۔ میں سانس تو لے رہی تھی لیکن میری دھڑکن جیسے تھم گئی ہو۔ میں زندہ تو تھی مگر مجھے نہیں پتا کہ لیکن میری زندگی میرے وجود کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میری زندگی میں ہی نہیں مجھ میں ہی بھی رس بس کے چکے ہیں۔ یہ سچ ہے مجھے آپ سے نفرت تھی، لیکن وہ نفرت کب مجھ سے محبت میں بدل گئی مجھے خود بھی احساس نہ ہو سکا، مگر اب آپ کے بغیر یہ زندگی اور اس کی ہر خوشی ادھوری ہے میرے لیے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اتنے دنوں سے جو سچ اس نے خود سے بھی چھپا کے رکھا تھا آج اس کے حوالے کرتے ہوئے ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ آنسو ٹوٹ کر ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ درید نے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ مائمہ، پتہ ہے ایک مدت سے میں اپنی ذات کے صحرا میں بھٹک رہا ہوں۔ تمہاری یہ توجہ، تمہارا یہ پیار میرے اندر کے صحرا کو سیراب کرنے لگا ہے۔ میں بچپن سے ایک نیگلیکٹڈ چائلڈ ہوں۔ میرا باپ سید بخت عالم پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا تو وہ محض 30-24 سال کا نوجوان تھا، جس کی شادی نہایت کم عمری میں برادری کے ایک بڑے جاگیردار کی ان پڑھ بیٹی امیرہ بیگم سے ہو گئی، جو جہیز میں اپنے باپ کی ایک تہائی جائیداد کے ساتھ غرور اور ہٹ دھرمی بھی لے کر آئی تھی۔ میرے باپ کو اس جاہل دیہاتنت میں کبھی کشش نظر نہ آئی۔ شہر کے بہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے اور عیش پسند طبیعت کی بنا پر قیمتی لباس، عمدہ برانڈڈ شراب اور خوبصورت لڑکیاں اس کی دلچسپی کا حصہ بن گئیں۔ جب میرا بیگم سے 2 بیٹوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی سے اکتا کر شہر چلا آیا۔ سیاست میں بخت عالم کا مقام خواہ کتنا ہی اونچا ہو گیا تھا مگر ذاتی طور پر وہ صرف ایک عیاش آدمی تھا۔ ایک سیاسی بندے کی حیثیت سے وہ اکثر و بیشتر سفر میں رہتا۔ انہی دنوں اس کی ملاقات ایک ایئر ہوسٹس سے ہوئی۔ دونوں میں رومانس کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا نتیجہ شادی کی صورت میں امیرہ بیگم کے سامنے آیا۔ تو وہ ایک بیٹی کو جنم دے چکی تھی۔ بخت عالم نے امیرہ بیگم کے دباؤ میں آ کر اسے اپنی زندگی سے تو نکال دیا مگر اپنی فطرت کے تحت بازار حسن کے بالا خانوں کا طواف بھی کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ میری نام نہاد ماں زر نگار پر فدا ہوا، جس کے نتیجے میں امیرہ بیگم اور بخت عالم میں کشیدگی سنگین نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ امیرہ بیگم نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا اور میرا باپ اپنی مالدار خاندانی بیوی کو کسی طور پر طلاق دلانا چاہتا تھا۔ امیرہ بیگم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر گاہیں بگاہیں زر نگار کو دھمکیوں سے ہراساں کرنے کی کوشش کرتی۔ میری حیثیت اس تمام قصے میں گھن کی سی طرح ہو چکی تھی جو گیہوں کے ساتھ خواہ مخواہ پس رہا تھا۔ اس سچویشن میں زر نگار نے خود ہی میرے باپ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بھی کسی ایک کھونٹے سے زیادہ دیر تک بندی رہنے کی قائل نہ تھی۔ جاتے جاتے میری ماں مجھے میرے باپ کے در پر چھوڑ گئی۔ میرا باپ مجھے رکھنا نہیں چاہتا تھا اور میری ماں مجھے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتی تھی، لہذا مجھے ایک آیا کے ساتھ میری جاہل ان پڑھ سوتیلی ماں کے سرپرستی میں دے دیا گیا، جو ہر وقت میرے باپ کی ٹو اور جاسوسیوں میں لگی رہتی۔ امیرہ بیگم بخت عالم کے دیے پہ در پہ جھٹکوں سے نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ اس کا سارا غبار، ساری جھنجھلاہٹ مجھ پر نکلتی تھی۔ مجھے بھوک لگتی تو وہ مجھے دودھ کے لیے پہروں رلایا کرتی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اسے عجیب سکون ملتا تھا۔ اویس بخت، سکندر بخت اور نیہا بخت، سوتیلے بہن بھائی، کے دلوں میں امیرہ بیگم نے ایسی عداوت ڈالی کہ وہ کبھی مجھے اپنا تسلیم نہ کر سکے۔ توجہ، پیار، محبت جو میرا بنیادی حق تھا وہ میرے والدین مجھے نہ دے سکے تو اوروں کو کیا ضرورت تھی مجھ سے محبت جتانے کی۔ بچپن میں مجھ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو امیرہ بیگم مجھے مارتے پیٹتے ہوئے میری ماں کا طعنہ دیتی۔ میرا ننھا سا ذہن ان باتوں
مار پیٹ اور تانے تشنوں کو سہ نہ پاتا تو میں انو جان کی گود میں چھپ کر ڈھیروں رویا کرتا۔ بار بار ایک بد کردار ماں کا طعنہ سن سن کر میرے لیے یہ جملہ ایک ایسا تازیانہ بن گیا تھا جس نے میری ہنسی، میرا بچپن، میری سوچوں کو اتنا سنجیدہ بنا دیا کہ میں اپنی بکھری ہوئی ذات کو خود بھی سوچتے ہوئے اپنی تنہائیوں کی گود میں تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کرتا رہتا۔ امیرہ بیگم جب ڈپریشن کا شکار ہوتی مجھے جسمانی اور ذہنی ٹارچر کرتی۔ اس ظلم اور ناانصافی کو بھی میں صبر و ہمت سے سہہ کر دل جمی سے پڑھائی میں مشغول رہتا اور ہمیشہ بہترین نمبروں سے تعلیمی میدان عبور کرتا رہا۔ علیزے امیرہ بیگم کی لاڈلی بھانجی تھی۔ امیرہ بیگم کی چھوٹی بہن زہرا بیگم کے بچے اکثر چھٹیوں پر امیرہ بیگم کے پاس آ کر رہتے تو میری خاموشی اور تنہائی میں لپٹی ہوئی ذات غیر محفوظ سی ہو جاتی۔ وہ تمام کزنز مل کر میرا خوب تمسخر اڑاتے، مجھے بات بات پر ٹیز کرتے اور علیزے انہیں ایسا کرنے سے ہمیشہ روکا کرتی تھی۔ اسے مجھ سے کیوں ہمدردی محسوس ہوتی تھی یہ میں نے خود بھی نہیں جانتا تھا اور نہ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی۔ علیزے فطرتاً ایک بولڈ اور باتونی سی لڑکی تھی جس کی نسبت آویز وقت سے طے ہو چکی تھی۔ خواہ مخواہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتی اور میں بے رخی دکھا کر ان سے جان چھڑا لیا کرتا۔ دسمبر کی چھٹیاں ختم ہونے میں 1-2 دن باقی تھے۔ حال کمرے میں آتش دان جلائے خوش کپیوں کے ساتھ ڈرائی فروٹ اور سبز چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کی موجودگی میں ہمیشہ کی طرح میں نے خود کو تنہا محسوس کیا تو میں چپکے سے اس پر رونق محفل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دفتر میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا اور علیزے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اپنے کمرے میں اچانک رات کے اس پہر دیکھ کر میں فوراً بستر سے اٹھ بیٹھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں کچے خوابوں کی آہٹیں دستک دے رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے لہجے کی سختی پر وہ تڑپ کر ہائے ہائے آخی ہو گیا آ جائے گا واپس کدھر گیا؟ ہاں جی، وہ تڑپ کر میرے پاس آئی۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں؟ وہ میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے جذب سے بولی تو میرے ارد گرد جھکڑ سے چلنے لگے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے سختی سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تم اویس بھائی کی منگیتر ہو، لہٰذا برائے مہربانی میرے کمرے سے چلی جاؤ اب کہ میں غصے سے دھاڑا۔ اویس مجھے اچھا نہیں لگتا، کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ وہ بے باکی سے میرے ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی۔ لیکن مجھے تم سمیت تمہارے پورے خاندان سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ میں اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی جانب کھینچا تو وہ بے قراری سے رونے لگی۔ تم کچھ بھی کہو، مجھے صرف تم سے شادی کرنی ہے اور علیزے بی بی تم بھی کان کھول کر سن لو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم صرف میرے ہو دريت، صرف میرے۔ اس کی بے باکی پر دوسری دفعہ میرا ہاتھ اٹھا۔ یہ خوش فہمیاں تم ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ تم اویس بھائی کی عزت ہو اور اس حوالے سے میرے لیے قابل احترام۔ دريت تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ تم نے میری محبت کو ریجیکٹ کیا، میں تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ وہ چلائی۔ آہستہ بولو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو وہ مزید چلانے لگی۔ میں چلاؤں گی، شور مچاؤں گی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اس سے پہلے میرا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید ہوتا امیرہ بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے ہم دونوں ہی انہیں دیکھ کر ساکت ہوئے۔ اس سے پہلے کہ امیرہ بیگم ہم دونوں سے کچھ استفسار کرتی، علیزہ چیختی چلاتی ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ دريت مجھے اپنے کمرے میں بلا کر مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ روتے ہوئے امیرہ بیگم کی مشکور ہو رہی تھی جنہوں نے اس سے بروقت آ کر اس کی عزت و آبرو بچائی تھی۔ علیزہ کے واویلے سے آہستہ آہستہ تمام لوگ میرے کمرے میں جمع ہونے لگے۔ میری قسموں اور میری یقین دہانیوں کے باوجود کسی نے میری بات پر اعتبار نہ کیا۔ اویس آپے سے باہر ہو کر مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ سکندر بڑی مشکلوں سے اسے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میرا باپ مجھے گالیوں کے ساتھ تھپڑوں، ٹھڈوں اور مکوں سے مار پیٹ کر رہا تھا۔ بتا کمینے، تجھے حیا نہ آئی؟ یہ لڑکی تیرے بڑے بھائی کی ہونے والی بیوی ہے۔ بخت عالم نے مجھے بالوں سے پکڑ کر میرا چہرہ اونچا کیا۔ میرے ہونٹ پھٹ چکے تھے، ہونٹ سے خون رس کر اب میری تھوڑی اور گردن پر پھیل رہا تھا۔ نہیں، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ ایک بد کردار باپ کی اولاد کیسے نیک اور پارسا ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں میرے اندر اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی۔ ذلیل انسان، زبان چلاتا ہے باپ کے سامنے۔ بخت عالم مزید طیش میں آ کر مجھے پیٹنے لگا۔ ہاں، چلاؤں گا میں زبان، کر لیں آپ نے جو کرنا ہے۔ آپ نے ان 17-18 سالوں میں مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے اپنی گندی شوہرت کے؟ میری برداشت جواب دے چکی تھی اور بخت عالم نے مجھے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا۔ تم ٹھیک کہتی ہو امیرہ بیگم، میں خواہ اتنے سال ایک سانپ کو دودھ پلا کر جوان کرتا رہا اور آج اس نے اپنے ہی گھر کی عزت کو ڈسنے کی کوشش کی۔ نکل جاؤ اس حویلی سے ابھی اور اسی وقت آگ کرتا ہوں میں تمہیں۔ اپنی زمین و جائیداد سے آئندہ کبھی اب مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا اور ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسی ذلیل ماں ویسا ذلیل بیٹا۔ دسمبر کی قہر آلود ٹھنڈ میں جب سردی اپنے غضب ڈھا رہی تھی، میرے باپ نے مجھے رات 11:30 بجے حویلی سے بے دخل ہونے کا سندیسہ سنایا۔
میرا پورا بدن زخموں سے چور تھا، میں گرتا پڑتا وہاں سے نکل آیا۔ باہر ہر طرف ہو کا عالم تھا، سنسناتی برفیلی ہوا میرے جسم کے آر پار ہونے لگی۔ میرے جسم پر کوئی سویٹر، کوئی گرم چادر نہ تھی۔ میں روتا بلکتا اپنے آنسو پہنچتا حویلی کا گیٹ عبور کرنے لگا تو حویلی کا پرانا ملازم اور وفادار چوکیدار میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ مجھے عورت ذات سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے پیدا کر کے چھوڑ جانے والی عورت غلط تھی، پالنے والی عورت غلط، میرے ساتھ مل کر جوان ہونے والی بہن عورت غلط، مجھ پر الزام لگانے والی عورت غلط تھی۔ میں نے اس رات قسم اٹھائی کہ اب میں دنیا کی ہر عورت کی تصدیق کروں گا، کیونکہ اس عورت نام کی شے نے منٹوں میں میری شرافت کا جنازہ نکال کر مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ صبح سویرے جب پو کی لالی پھوٹی تو کم داد مجھے لے کر شہداد نگر روانہ ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں انو کے پاس موجود تھا۔ انو نے میری حالت دیکھی تو خوب روئی، میرے زخموں پر مرہم لگاتی جاتی اور روتے ہوئے مجھے چومتی جاتی تھی۔ ساری رات اپنی قسمت کو رونے کے بعد میرے آنسو تھم چکے تھے، برف بن چکے تھے، جیسے طوفانی بارش میں اچانک ہی دھوپ نکل آئے۔ 17-18 سال کا وہ درید بخت رات کی تاریکی میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ اب ایک نڈر اور بے باک درید بخت چپ چاپ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انو نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ مجھے سمجھا بجھا رہی تھی اور میں خاموش لبوں سے ان کی باتوں، نصیحتوں کو سن رہا تھا۔ نیند آ گئی، مگر میرے اندر بغاوت اور نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ میں نے کہا یار کہاں کل پہ چھوڑنا اس کو، چوتھی ایپیسوڈ اس کی دوں گی، وہ پھر چھوٹی بنے گی، پھر ریڈرز کہیں گے ایپیسوڈ چھوٹی ہے تو 1.5 گھنٹے کی بنا کے نا اسی میں جاتی ہوں، مگر نیند بڑی آ رہی ہے۔ میں چند دن انو کے پاس شہزاد نگر آ، پھر ارسل نے مجھے فون پر کلاسز سٹارٹ ہونے کی اطلاع دی۔ ارسل 5th سے میرے ساتھ تھا۔ وہ ایک مل آنر کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کے بچپن ہی میں وفات پا گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ مجھ میں اور ارسل میں یہ فرق ہے کہ وہ کسی ناانصافی کا شکار ہونے کی بجائے اپنا حصہ چھین کر وصول کر لیا کرتا۔ واپس لاہور جانے کے بعد سب سے پہلے اسی سے ملا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ جب میں نے تمام قصہ اس کے گوش گزار کیا تو وہ مجھے بھی زندگی کا وہی درس دینے لگا، مگر میرے اندر کا کرب، میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ لے میری جان یہ پی اور سکون، یا تیری ہر بے چینی کو اپنی گود میں لے کر ایک میٹھی نیند سلا دے گی تجھے۔ میں چند لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو تکتا رہا، پھر بالآخر اپنے ہاتھ گلاس کی جانب بڑھا۔ ایک گھونٹ بھرنے کے بعد میں نے گلاس فوراً لبوں سے میری زندگی کی طرح انتہائی بکواس چیز ہے۔ میں نے بے دلی سے گلاس واپس ارسل کی جانب بڑھایا تو وہ میرے شانے پہ بازو پھیلاتے ہوئے ہنسا۔ اس سے دوستی کرنی پڑتی ہے میری جان، یہ زندگی کی طرح صحیح، مگر یہ زندگی کی طرح تجھے مایوس نہیں کرے گی۔ بس ایک بار اسے پیار سے پی، پھر دیکھ کیسا سرور، کیسا غم غلط کرتی ہے یہ تیرا۔ اس کے اصرار پر میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس چڑھا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے بوتل آدھی کر دی۔ رفتہ رفتہ میرے حواس گم ہونے لگے، میرے سر سے غصے، نفرت اور انتقام کا بوجھ اترنے لگا۔ ایک مدہوشی، ایک لذت اور ایک سرور سا میرے حواسوں پر چھانے لگا اور میں بکتا جھکتا اپنی زندگی کو جہنم بنانے والی عورتوں کو گالیاں دیتا وہیں ارسل کے رکھوا دیا گیا۔ ان کے لیے میں اب بھی ایک معصوم اور بے ضرر سا نوجوان تھا جسے اپنی زندگی کی بڑی بے رحمی کے ساتھ تلخیوں سے بھر دیا تھا۔ وہ اپنے پیار و محبت کے ساتھ مجھے زندگی کی تمام سہولیات فراہم کر کے میرے اندر کی تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کرتی رہتی اور میں ان کی تشنگی کو ان کی ہر کوشش کو غیر محسوس طریقے سے غلط انداز سے استعمال کرنے کا عادی ہوتا چلا گیا۔ یہی نہیں، کالج میں غنڈہ گردی کرنا، اساتذہ سے بدتمیزی اور ان کے وقار کی دھجیاں اڑانا بھی میری ہابیز میں شامل ہو گیا۔ زندگی کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا کوئی میرے لیے اب سنجیدہ نہ رہی تھی۔ میرا کردار کسی رنگ میں ڈھل رہا تھا۔ زندگی کی دلدل میں جانے کیوں پاؤں دھنس رہے تھے، دھر رہا تھا۔
اساتذہ میرے بارے میں کیا اور کتنی غلط سوچ رکھتے ہیں، مجھے ان تمام باتوں سے اب کوئی سروکار نہیں رہا۔ جیسے ایک برائی ختم کی جائے تو طبیعت دوسری برائی پر آمادہ ہونے لگتی ہے، پھر تیسری، اور پھر برائی ہی نہیں لگتی۔ اسے انجوائمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ میں نے اب بھی دنیا کو اپنے پیروں تلے روند کر گزرنا سیکھ لیا تھا، اور اس کی قیمت اگر لگا کر اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنا سیکھ لیا تھا۔ پہلے جو فلٹریشن کی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ سوری یار، میں اپنی وائس میں لے آئی ہوں۔ ٹیشو پیپر آج کل ہم وہ فلٹریشن کے لیے یوز کرتے ہیں لیب میں، تو وہ میرے مائنڈ میں آ گیا۔ ایکسٹریملی سوری، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ گزری باتوں کو گزرے وقت کے ساتھ بھولنا سیکھ لیا تھا، لیکن ایک دن مدت بعد ایک شخص نے میری ذات کے اوراق چند لمحوں کے لیے پھر سے پلٹ ڈالے۔ چند لمحوں کے لیے میں پھر سے وہی کھڑا ہوا جہاں سے میں نے اپنی رنگین زندگی کا آغاز شروع کیا۔ تمام اساتذہ میری ریپوٹیشن سے واقف تھے بخوبی۔ میں کلاس میں لیکچر کے دوران گاہے بگاہے انہیں ضد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، جس کی وجہ سے مجھے کلاس سے نکال دیا جاتا، لیکن پروفیسر صادق سید میری بدتمیزی کے باوجود بھی مجھے کلاس سے بے دخل نہ کرتے، بلکہ میری بےہودہ حرکتوں، میری فضول گوئی، میرے تمسخرانہ انداز کو بڑی سے نظر انداز کر دیا کرتے۔ ایک دن میں ان کی برداشت کی حد ناپنے کا مکمل تہیہ کر کے پورے 10 منٹ بعد وسلنگ کرتے ہوئے کلاس میں بلا اجازت داخل ہوا۔ انہوں نے چند لمحے کے لیے لیکچر روکا اور میرے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ میرے بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے لیکچر دینے میں مشغول ہوئے تو میں گاہے بگاہے بیچ میں کوئی نہ کوئی جوک سنا کر پوری کلاس کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا، اور وہ کمال برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ کلاس ختم ہونے میں 10-15 منٹ باقی تھے اب کہ میں نے اپنے گروپ کے دیگر لڑکوں کو اپنے ساتھ ملا کر بلند آواز میں گانا گانا شروع کر دیا۔ اب پڑھا نہ جائے باخدا، اب پڑھا نہ جائے۔ پروفیسر صادق سید نے خاموشی سے ڈائس پر سے اپنی چیزیں اٹھائی، چشمہ اتار کر اپنی جیب میں رکھا، اور کلاس سے باہر نکلتے ہوئے میرے قریب رک کر دھیرے سے افسوس بھرے لہجے میں بولے، ایک سچا دوست آپ کی آنکھوں میں درد دیکھتا ہے، جبکہ دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ بظاہر ایسا ہے، مگر جو سچا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا درد اور تکلیف میں۔ ان کے قابل رحم انداز نے میری بوتلی بند کر دی۔ میری ہنسی، میرا تمسخر یکدم غائب ہو گیا۔ پروفیسر صادق سید مجھ پر ترس کھا کر جا چکے تھے، اور میں وہیں کھڑا اپنے اندر اترنے والے طوفان کی زد سے خود کو بچانے لگا۔ پتہ نہیں میری نظروں سے انہوں نے میرے اندر کے دکھ کا کیسے اندازہ لگا لیا تھا۔ پتہ نہیں انہیں یہ کیسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ہنستے ہوئے دیکھنے والوں کی کمی نہ تھی، لیکن مجھے روتا ہوا دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے انکشاف نے چند لمحوں میں مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ تھے بھی تو سب سے مختلف، سب سے جدا اور سب سے الگ۔ پتہ نہیں کیسے ایک جادوگر کی طرح انہوں نے میرے دل کا حال پڑھ کر سنا دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بھی مجھے پروفیسر صادق سید کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بلکہ حیرت انگیز طور پر میں ان کا از حد عزت و احترام کرنے لگا۔ محض ان کی شخصیت کا متاثر کن انداز مجھے خاموشی سے ان کا لیکچر سننے پر مجبور کر دیتا۔ جب وہ بولتے تو ایک سحر سا طاری ہو جاتا۔ میں اکثر لیکچر کے بعد اپنے ذہن کی الجھنوں کا سوال کا روپ دے کر ان سے کچھ دریافت کرتا تو وہ نرمی اور محبت سے اس طرح مطمئن کرنے کی کوشش کرتے جیسے اللہ نے ان کے لیے سب کچھ آسان کر دیا ہو۔ تعلیم مکمل کر کے میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی شروع کر دیا تھا، جس سے خاطر خواہ آمدنی ہونے لگی۔ ایک پرانے دوست کے توسط سے مجھے پروفیسر صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ انہیں کینسر جیسے مریض کی وجہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی تھی، تو مجھے یہ سب سن کر از حد دکھ ہوا۔ کالج کے اسی دوست سے میں نے پروفیسر صاحب کا ایڈریس لیا، وہ بھی مجھے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر میں اکثر ان کے پاس جانے لگا۔ جب میں لاہور ہوتا تو ان سے ملنے ضرور جاتا۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، انہیں ہاسپٹل آنے جانے میں مسئلہ درپیش ہوتا، تو میں اکثر انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر انہیں چیک اپ کے لیے جایا کرتا۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ گزرے چند لمحے گزار کر مجھے عجیب روحانی خوشی نصیب ہوتی۔ ان کے گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے عجیب طور پر سکون کی دولت میرے اندر اترنے لگتی۔ میں کہیں بھی ہوتا لاہور آتی، ایک عجیب کشش مجھے پروفیسر صاحب کے گھر کی جانب کھینچتی۔ تم سے میری ملاقات یوں ہوئی کہ ایک دن میں نے ایک سپلائر خاتون سے ایک لڑکی کی ڈیمانڈ کی۔ وہ عورت ایجوکیشنل اکیڈمی کے قریب ہی گرلز ہاسٹل کی آڑ میں دھندا کرتی تھی۔ اس عورت نے مجھے فون پر لڑکی کے متعلق بتایا کہ وہ لڑکی مجھے ایک عام سے حلیے میں ایک بڑی سی چادر میں لپٹی اس گلی میں ملے گی، جہاں سے میں اسے پک کر لوں گا۔ اس دن گاڑی میرا خاص ملازم شوکت حسین ڈرائیو کر رہا تھا، چونکہ میں نشے میں تھا، اس لیے غلط فہمی کی بنا پر تمہیں وہ لڑکی سمجھ کر زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی ضد کرنے لگا، لیکن تمہارا تھپڑ اور تمہارے الفاظ میرے نشے کو لمحوں میں حرن کر گئے۔ حقیقتاً مجھے تمہاری جرأت نے متاثر کیا تھا۔ دوسرے دن اسی جگہ پر مکمل ہوش و حواس میں نے تمہارا انتظار کیا، لیکن دوسری ملاقات میں بھی تمہاری حقارت، تمہارا لٹھ مار انداز دیکھ کر میرے دل میں تمہارے لیے ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ میں نے بھی ہار نہ مانی اور تیسری بار تمہیں اپنے ساتھ ڈنر کے بدلے میں ایک بلینک چیک کی آفر کر ڈالی۔ بدلے میں تمہاری وہی حقارت اور سلواتوں نے مجھے حیران ہونے پر مجبور کر دیا، اور یوں تم میرے لیے ایک چیلنج بن گئی۔
تمہاری جرت، تمہارے کردار کی مضبوطی، تمہارا چٹان مضبوط جیسا مضبوط کردار، تمہارا اٹل ارادہ میرے اندر کے مرد کو ہلا کر رکھ گیا۔ میں آج تک جتنی لڑکیوں سے ملا تھا، مجھے یہ کوالٹیز کسی لڑکی میں نظر نہ آئی۔ تم میرے لیے نشے اور مدہوشی سے بھری ہوئی بوتل سے کہیں زیادہ نشاور چیز ثابت ہوئی، جسے پینا تو دور کی بات، جسے دیکھ کر ہی ایک سرور اور فرحت بخش احساس مجھے اپنی لپیٹ میں لینے لگتا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں محض ایک رات کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جو لڑکی دور سے مجھے اتنا مدہوش کر رہی ہے، اسے قریب سے دیکھ کر محسوس کر کے سرور حاصل کرنے کا لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ تم وہ باہر لڑکی تھی جو ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار میری حیثیت، میری پرسنالٹی، میرے سٹیٹس کو منٹ میں ٹھکرا کر میری مردانہ انا پر تھوک گئی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہ تھی، کوئی غرض نہ تھی کہ تم کہاں رہتی ہو، کس کی اولاد ہو۔ میں صرف تنہائی میں تمہاری بے بسی کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ میری خواہش اتنی منہ زور ہو گئی کہ پورے 10 دن میں نے صرف تمہیں سوچا، صرف تمہیں۔ ارسل نے میری بے دلی کی وجہ سے پوچھی تو میں نے مختصراً اسے تمہارے متعلق بتایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب تم سے پہلی بار میرا سامنا ہوا تو میرے ساتھ کون تھا۔ میں نے شوکت کا نام لیا اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اس نے کیسے اور کب تمہارا سراغ لگا کر شادی سے چند دن پہلے محض میری خوشی کی خاطر تمہیں کڈنیپ کروا کر میرے فارم ہاؤس پہنچا دیا۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم پروفیسر صاحب کی بیٹی ہو تو احساس سے ندامت سے میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ جب تمہاری شادی اس بدنامی کے بدلے میں ٹوٹی تو ایک بے چینی ہمہ وقت مجھے بے چین رکھنے لگی۔ آنکھیں بند کرتا تو تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں نظروں میں گھوم جاتا، آنکھیں کھولتا تو پروفیسر صاحب کا جھکا ہوا سر مجھے ندامتوں میں دھکیل دیتا۔ پھر میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور وہ فیصلہ جلد ہی پائے تکمیل تک بھی پہنچ گیا۔ شادی کے بعد مجھ سے تمہاری نفرت اور حقارت کی جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں صرف تمہارے کردار کی مضبوطی سے متاثر تھا، رفتہ رفتہ تمہاری محبت میں بھی مبتلا ہونے لگا۔ اس محبت کی عادت جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا، مجھے تم مختلف قسم کے القابات سے نواز کر دھتکار دیتی۔ تمہارا گریز پہلے دن کی طرح ایک نشے کی صورت میری رگوں میں اترنے لگا۔ ارسل مجھے پینے کی آفر کرتا تو میں گلاس کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ تمہارا خیال آتے ہی رک جاتا۔ میرے دل کی حالت بدلنے لگی۔ جو میں ایک مدت سے خود سے بھاگ رہا تھا تمہارے منہ سے سامنے، اب تھکنے لگا۔ مجھے نہ پینے سے دلچسپی رہی نہ عورتوں سے۔ میری ذات صرف اور صرف تمہاری محبت پانے کے لیے دستے سوالی بن گئی۔ میں نے تمہیں ہر طرح سے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہاری نفرت کے آگے میری محبت بے بسی کی سولی چڑھ کر خاموش ہو گئی۔ در حقیقت میری مردانہ انا کو زبردست ٹھیس پہنچی تھی۔ پھر میں نے بھی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نہ جانے تمہیں کیا ہوا کہ تم میرا خیال رکھنے لگی اور میں تمہاری ہمدردیوں پر حیران ہونے لگا۔ بالآخر مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم مجھ سے کمپرومائز کر رہی ہو۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ تمہارے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر ہی رہوں گا۔ اب ہمارے درمیان ایک چوہے بلی جیسا کھیل شروع ہو گیا۔ تم میرا جتنا خیال رکھتی میں تمہیں اتنا ہی مایوس کر دیتا۔ رفتہ رفتہ تمہارے چہرے پر ہمہ وقت رہنے والے غصے اور جھنجھلاہٹ کی جگہ ایک یاسیت، ایک کرب نے لے لی۔ تمہیں اداس دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہتا تھا، لیکن میرے اندر کا انا پرست مرد میری محبت کو بچا کر مجھے آنے والے حسین لمحوں کی آس دلا کر کٹھور بن جاتا۔ انہی دنوں اچانک گاؤں سے انو جان کے آنے پر ہمیں ایک ہی کمرے کے ایک ہی بستر پر رات گزارنی پڑی، اور اس رات میں اپنے جذبات کے آگے مکمل بے بس ہو بیٹھا۔ صبح میں تمہارا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، تمہارے چہرے پر عجب خمار تھا۔ میں نے تم سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہی تو تم نے دھیرے سے میری بات کو ٹال دیا۔ آنن فانن میں نے فیصلہ کیا تم سے کچھ دن دور رہ کر دیکھوں۔ میں شاید تمہاری محبت کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کی گہرائی کو بھی ناپنا چاہتے، لہٰذا انو اور تم سے جھوٹ بولا کہ میں ایک ضروری کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میرے اچانک اطلاع دینے پر تمہارا جو رد عمل سامنے آیا وہ میرے اندر کے صحرا پر ٹھنڈی پھوار برسانے لگا۔ میرا جی چاہا کہ کہیں مت جاؤں، مگر جو میں پانا چاہتا تھا اس کے لیے مجھے کچھ کھو کر ہی پانا تھا، لہٰذا میں انو اور تم سے جھوٹ بول کر اسلام آباد کی بجائے فارم ہاؤس روانہ ہو گیا۔ وہاں 3-4 دن میں نے ایک ایک پل گن گن کر گزارے۔ تمہاری محبت نے مجھے ایک بند کلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ تم میرے اندر اس حد تک بسی ہوئی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی میرا خیال تم سے اوجھل نہ ہو پاتا۔ حسب وعدہ میں اپنے جھوٹ کے مطابق اسلام آباد در حقیقت فارم ہاؤس سے گلبرگ کی طرف روانہ ہوا تو تمہیں سوچتے سوچتے بن پیے ہی مجھ پر ایک مدہوشی سے چھانے لگی۔ خوشگمانیاں میری کربناک اور تاریک سوچوں کو ایک نئے جہان میں لے جانے لگی، جہاں زندگی کی کوئی بدصورتی نہ تھی، جہاں کوئی امیرہ بیگم علیزے اور سید بخت عالم نہ تھا۔ میں تمام راستے اپنی باقی کی زندگی کو تمہارے سنگ ترتیب دیتا رہا کہ اچانک 2 لڑکے تیزی سے مجھے اوورٹیک کرتے ہوئے ون ویلنگ کرنے لگے۔ میرے لیے سب اتنا غیر متوقع تھا کہ گاڑی مجھ سے بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ میرا سینہ بری طرح سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ چند لمحوں میں میری کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خوابوں کے گرد موت ناچنے لگی۔ میری تاریکی میں ڈوبتے دل و دماغ نے بے بسی سے پہلی بار اللہ سے زندگی مانگی۔ میرے تمام گناہوں کی فہرست مجھے نظر آنے لگی۔ میں جو فاسٹ ڈرائیونگ سے جلد از جلد اپنے اور تمہارے بیچ کی دوریوں کو مٹا دینا چاہتا تھا، دائمی جدائی میری کیفیت پر ہنستی ہوئی میں تمہارا ہاتھ تھام کر دور لے جا رہی تھی۔ میرے اندر زندگی سسکنے لگی۔ کئی گھنٹے موت میری گزشتہ زندگی کا احتساب کرتی رہی، پھر بالآخر مجھے ایک اور موقع دے کر دوبارہ زندگی کی سعادتیں بخشی گئی۔
ایک بار پھر مجھے میری زندگی کو آزمانے کے لیے موت کی وادی سے مجھے آزاد کیا گیا۔ ایک بار مجھے جہنم سے نکال کر زندگی کی شادابیوں کی طرف چلنے کا اشارہ دیا گیا، جب تم ہاتھ پھیلائے ایک اونچے مینار پر ایستادہ تھی۔ میرا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا، اور جب میری آنکھیں کھلی تو تمہیں اپنے قریب روتا ہوا پایا۔ تمہیں دیکھتے ہی میری زندگی نے یہ عہد کیا کہ باقی تمام عمر میں تمہارے ساتھ اس دنیا جیسی مختصر قیام کی جگہ کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاروں گا، تاکہ آنے والا کل ایک دوسرے درید وقت کو جنم نہ دے۔ امائمہ، میں نے اپنی ذات کے صحراؤں میں بہت لمبی مسافت طے کی ہے۔ میں ایک مدت سے خود کو ڈھونڈ رہا ہوں، ایک عرصے سے خود سے بھاگ رہا ہوں، اب اور بھاگا نہیں جاتا مجھ سے۔ ہمیں اس اذیت بھرے سفر سے میں بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں۔ مجھے تمہاری محبت کی چھاؤں چاہیے۔ ہم دونوں رازداری، خلوص اور چاہتوں کی اس چھت میں اپنے بچوں کو کسی قسم کی کمی یا محرومی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ بولو، دو گی نا میرا ساتھ؟ وہ لمبا چوڑا مرد آنسوؤں سمیت امید و آس میں حیرت بھری کا بت بنی امائمہ سے پوچھ رہا تھا۔ امائمہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کی آنکھوں کی نمی جذب کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ امائمہ کی آنکھوں سے اترنے والے آنسو درید کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے، اور درید کی آنکھوں سے ٹوٹنے والے آنسو امائمہ کے بالوں میں گم ہو رہے تھے۔ دونوں نے چاہتوں کے سمندر میں خود کو بہنے سے روکا بھی نہیں، کیونکہ آنے والا وقت ایک خوبصورت منزل کے روپ میں ان کا منتظر تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ چند لمحے یوں ہی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ بزنس کے سلسلے میں ایک ہفتہ دبئی گزارنے کے بعد گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اسے ایک اطمینان بخش احساس اپنے گھیرے میں لے کر گیا۔ درید کی نظریں اپنے قریب رکھے سفید گلابوں کے بوکے کی جانب اٹھی تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ ایک سکون بخش احساس میں ڈھلتی اسے اپنے حصار میں لے گئی۔ درید بوکے اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلا اور ڈرائیور کو سامان نکالنے کی ہدایت دے کر اندر چلا آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بیڈ روم کی بجائے کچن میں ہوگی، کیونکہ رحمان بابا آج کل چھٹی پر گئے ہوئے تھے۔ درید بے آواز قدموں سے کچن میں چلا آیا، لبوں پر گہری سی مسکراہٹ لیے وہ یوں ہی بے آواز چلتا ہوا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بوکے تھا۔ درید نے آہستگی سے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لیا، اپنی تھوڑی اس کے چھانے پر ٹکا دی۔ ٹور کیسا رہا؟ ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ امائمہ نے استفسار کیا۔ تمہارے بغیر بالکل مزہ نہیں آیا۔ مخمور سے لہجے میں سرخوشی کرتے ہوئے درید کے ہونٹوں نے اس کے گلابی رخسار پر محبت کا اظہار ثبت کیا تو وہ اس کے حصار میں کسمس آئی۔ آپ بھی نا کہیں 2-3 دن رہ آئے تو ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں۔ امائمہ کے مصنوعی خفگی پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تم نے یہ پھول تو دیکھے ہی نہیں، کیسے لگے؟ امائمہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑے بوکے کو اپنے چہرے کے قریب لا کر ان پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیا۔ آپ کی محبت کی خوشبو زیادہ ہے ان پھولوں میں۔ صرف پھولوں میں؟ ناٹ فیئر یار، درید نے محبت بھرا شکوہ کیا۔ بس اب نکل آئیں اپنے اس لو لینڈ سے باہر۔ عنقریب آپ ایک بیبی کے بابا بننے والے ہیں۔ امائمہ کے دھیمے سے لہجے میں کیے انکشاف پر درید خوشی سے ساکت رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ درید نے عجلت میں اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو امائمہ کے لبوں پر ٹھہری دھیمی سی مسکراہٹ اور جھکی ہوئی پلکیں اس کی بے یقینی کو یقین میں بدل گئیں۔ یہ نیوز تم نے مجھے فون پر کیوں نہیں سنائی؟ درید نے اس کی سیتواں ناک میں چمکتی ننھی سی لونگ کو چھوا۔ اگر بتا دیتی تو آپ کی یہ خوشی مجھے تھوڑی دیکھنے کو ملتی، اس نے نرم لہجے میں کہا اور درید کا کوٹ اتار کر ہینگ کرنے لگی۔ میری سب سے بڑی خوشی تو تم ہو، جس نے میری بے ترتیب زندگی کو ترتیب میں ڈھال کر مجھے میرے گھر کو مہکا دیا۔ درید نے اس کے بالوں سے کیچر نکالتے ہوئے اپنے سچ کو اس کے کانوں میں انڈیلا۔ اور میری ساری خوشیاں آپ کے اس پیار سے وابستہ ہیں۔ امائمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیرے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ مجھے تنہائیوں کی طویل سزا کے بعد تم جیسی اتنی اچھی بیوی دے گا۔ وہ دل سے مشکور ہوا۔ اب اگر مل ہی گئی ہوں تو اللہ کے حضور شکر بھی ادا کر لیں، مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے، امائمہ نے یاد دلایا۔ آپ چینج کر کے جلدی سے نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، آج ہمیں امی اور بابا کے پاس بھی جانا ہے۔ امائمہ اسے اطلاع دینے کے بعد وارڈروب سے اس کے لیے سوٹ نکالنے لگی۔ اوکے۔ درید نے واش روم کی طرف رخ کیا تو امائمہ بھی ہنستی ہوئی امی کے گھر جانے کے لیے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے سوچنے لگی، جس عورت کو مرد کی محبت نہ ملے تو وہ عورت بھربھری مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ نے عورت کو محبت کی مٹی سے گوندھ کر بنایا۔ ہر روپ، ہر رشتے میں محبت اس کے اندر مجبوری بن کر سانس لیتی ہے۔ نہ وہ اپنے خمیر میں گوندھی محبت کو جھٹلا سکتی ہے، نہ اپنے اندر سانس لیتی رشتوں کی محبت خود سے دور کر سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے بے کلی رکھ دی گئی ہے۔ وہ بے کلی جو ہر عورت کی زندگی ہے، اس کی ہر خوشی ہے، وہ خوشی جس کے بغیر اس کی اپنی ہی ذات ادھوری ہے۔ آج اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ محبت فطرت بن کر عورت کے وجود کو اگر مہکاتی ہے تو مجبوری بن کر اس کی سانسوں میں سانس بھی لیتی ہے، اور اس کے ساتھ تو مجبوری اور فطرت کے علاوہ درید وقت کی بے پایاں چاہتیں بھی تھیں۔ وہ چاہتیں جو قیمتی سرمایہ بن کر زندگی کو مہکاتی ہیں، وہ چاہتیں جو دکھوں میں سانجھ بن کر حوصلہ بڑھاتی ہیں، وہ چاہتیں جو مایوسی میں روشنی کی کرن بن کر راستہ دکھاتی ہیں۔ جی تو گائز، آج کا یہ ناول ہمارے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ